انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میری بیٹی، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کیا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح اس نے سنایا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنا بڑا جھوٹ نبی علیہ السلام پر اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کہ مت اکڑنا، کیا وہ اکڑا کرتی تھی؟ اس نے حدیث دکھائی ہے مسلم سے 504، آپ دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی، اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، سوال جو کرنا ہے مجھ سے کر لے۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں بے پرواہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہیں چھڑا نہیں سکتا۔ کتنا بڑا فرق ہے کہ میں تمہیں اللہ سے بے پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں تو میں سب کچھ چھوڑ دوں، نہیں، عمل جاری رکھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ کہاں ہے کہ مت اکڑنا؟ اور اس نے بخاری سے بھی دکھائی ہے، 2753 حدیث ہے، وہاں بھی کہ یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئتی من مالی، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگنا ہے میرے مال سے مانگ لے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں بے پرواہ نہیں کر سکتا تمہیں اللہ سے کسی چیز پر، کہ بے پرواہ نہیں ہونا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں تو کچھ نہ کام کروں، کوئی عمل نہ کروں۔ آپ علیہ السلام عمل پر ابھار رہے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا کہ مت اکڑنا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا کی توہین کی، اور یہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے۔ یہ توحید بیان نہیں کرتا، یہ توہین بیان کرتا ہے۔ اس کی شیطانی توحید ہے۔ کیا اس کے دوسرے طرق نہیں پڑھے؟ دوسرے طرق میں یہ ہے، مسلم اس سے پہلے حدیث 501، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غیر ان لکم رحمن، ہاں میرا تم سے ایک صلہ رحمی کا معاملہ ہوگا، سأبللھا ببلالھا، ہاں اس کا تمہیں صلہ ملے گا، تلچھٹ ملے گی، اس کے تمہیں ایک راحت ملے گی، یعنی میری رشتہ داری کی وجہ سے تمہیں سکون ملے گا، تمہیں برکتیں ملیں گی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 2438، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یدخل جنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم، ایک میرے بندے کی شفاعت کی وجہ سے بنی تمیم کے قبیلے کے زیادہ لوگ، اس سے یعنی اس قبیلے سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک بندے کی شفاعت کے سبب۔ صحابی عقیل یا رسول اللہ، کہا گیا یا رسول اللہ سواک آپ کے علاوہ؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں سوایا میرے علاوہ ایک بندہ شفاعت کرے گا، بنی تمیم قبیلے سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا، میرے سوا ہوگا۔ یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ بنی تمیم کے قبیلے سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا اور وہ جنت میں جائیں گے، اور فاطمہ کچھ نہیں کریں گی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہا ہے۔ تم اس پر مت اکڑنا، کیا وہ اکڑا کرتی تھی؟ محدثین نے ان روایات کی کیا شرح کی ہے؟ ایک تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی وہاں کام نہیں آئے گا، بابے تو شے کوئی نہیں ہے۔ اصل میں یہ بغض اولیاء میں اس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے۔ بغض اولیاء میں آ گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بخاری میں کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اس طرح اعلان جنگ کر رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے، کس طرح سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کر رہا ہے اور شیطانی توحید بیان کر رہا ہے۔ محدثین اسی روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم شریف جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تم اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، البتہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، جو مسلم میں 501 ہے، اور میں ان قریب اس کی تراوٹ تم کو پہنچاؤں گا۔ اس کی تراوٹ مسلم شریف کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے قاضی ایاز ابو العباس
احمد بن عمر قطبی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، سارے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں فائدہ پہنچائیں گے، انہیں سکون پہنچائیں گے۔ اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں بے پرواہ نہیں کرتا، یا یہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو میں اسے نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام جو چھڑائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ کی عطا سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور آپ کے سبب سے آپ کے صحابہ، تابعین، محدثین، علماء، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ یہ کیسی شیطانی توحید بیان کر رہا ہے کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کیا محدثین کہتے ہیں، دیکھیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو میں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر چند کے مسلمانوں کو اپنی شفاعت سے نفع پہنچائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن آپ نے یہاں مطلق نفع رسانی سے منع فرمایا تاکہ انہیں عذاب سے ڈرائیں۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں عذاب سے ڈرائیں کہ وہ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کر لیں، عذاب سے ڈرائیں، وہ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کر لیں، اور ان کو آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دیں، آخرت کی کوشش کی ترغیب دیں۔ اور فرمایا میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے، میں عنقریب صلہ رحمی کروں گا، یعنی میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ قرابت کی وجہ سے نیکی اور احسان کروں گا۔ یہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام انہیں ڈرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عمل میں سستی نہیں کرنی، عمل میں آگے بڑھنا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ مجھ پر تمہارے رحم اور قرابت کا حق ہے، میں اس کی طریق سے اس کو تر کروں گا اور صلہ احسان کا پانی چھڑکوں گا۔ اس حدیث میں بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ ڈرایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی موجود ہوگی، چاہے جائے کہ اپنے اقربا اور خویشان کے لیے۔ یعنی جب آپ علیہ السلام کی شفاعت عام مسلمانوں کے لیے ہے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے شفاعت کیوں نہیں ہوگی؟ آپ یہ عذاب سے ڈرا رہے ہیں، عمل پر ابھار رہے ہیں، اور احادیث سے ان کے حق میں شفاعت ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کا خوف باقی ہے۔ اب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی اور خوف دلا رہے ہیں آپ علیہ السلام کہ اگر اللہ نے آپ کو پکڑ لیا تو میں اللہ کے مقابلے میں آ کے نہیں تمہیں چھڑاؤں گا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آگے جاؤ۔ اللہ کے عذاب سے نبی علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، اور یہ ایسا ڈرا رہے ہیں کہ بابے کچھ نہیں ہیں، بابے کام نہیں آئیں گے، چھوٹے بچے کام آئیں گے، قرآن کام آئے گا۔ یہ اس کی شیطانی توحید ہے۔